السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے آزمائشیں اور مصائب میں مومن کا کردار۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، اس دنیا میں کسی بھی انسان کو دائمی خوشی حاصل ہے نہ دائمی غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد و الم ہے تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت، کبھی تفکرات و الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکر و انضباط، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی امن ہے تو کبھی بد امنی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یہ سلسلہ ہر فرد و بشر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں، مگر بسا اوقات کسی پر درد و الم و مصائب و مشکلات اور پریشانیوں الجھنوں کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی کے لیے مختص کر دی گئی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مصائب و مشکلات اور الجھنوں پریشانیوں کے لامتناہی سلسلے سے بہت بد دل ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں کی مجموعہ بن گئی ہے کہ ایک مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا کہ دوسری مصیبت حملہ آور ہو جاتی ہے، ایک پریشانی دور نہیں ہوتی کہ دوسری اس سے بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ شاید ان کی زندگی میں ہنسی خوشی بالکل نہیں، شاد و نادر ہی کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تیرتی اور مسرت کے لمحات سے لطف انداز ہونے کا انہیں موقع ملتا ہے۔ انہیں یہ دائمی احساس ستاتا رہتا ہے کہ یہ مصائب و آلام، یہ مشکلات و پریشانیاں اور یہ آزمائش و آفات و بلائیں شاید اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں سزا دینے کے لیے ہیں۔ انہیں یہ سزائیں ان کے گناہوں مصیبتوں کی پاداش میں دیا جا رہا ہے جس کا انہوں نے نہ دانستہ یا نادانستہ ارتکاب کیا ہے، یہ زندگی کے کسی موڑ پر اور کسی لمحے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل کیا ہے جس کی سزا انہیں ان مصیبتوں کی شکل میں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی مصیبتوں میں اور بھی شدت پیدا ہو جاتی اور ان کا درد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کا یہ احساس نفسیاتی بیماری و تکلیف میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا اور اس کے اندر سے ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے اور مزاحمت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر وہ ختم کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس میں شبہ نہیں کہ مومن ہونے کے ناطے غلطیوں گناہوں پر ندامت اور اس کا احساس اچھی بات ہے، بلکہ ہر مومن کو اپنی کوتاہیوں کو ٹٹولنے اور معصیتوں پر نظر رکھنا چاہیے اور اللہ سے اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے اور توبہ استغفار کے ذریعے اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کا خواستگار ہونا چاہیے، مگر اس کے بعد اسی فکر میں پڑے رہنا اور مایوسی کا شکار ہونا درست نہیں، بلکہ توبہ معافی کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہتر امید رکھنی چاہیے۔ احساس ندامت و ضمیر اور ایمان کی موجودگی کی علامت ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو دھلا دھلایا ہوا نہ سمجھے، گناہوں سے پاک و صاف تصور نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہر اولاد آدم خطا کار ہے، مگر اس میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا اور اللہ سے معافی مانگنے والا اور اپنی غلطیوں پر اڑنے والا نہ ہو۔ توبہ کے بعد اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، انسان کا یہ سمجھنا کہ اس کے مصائب و مشکلات، ابتلاء و آزمائش، بیماری، دکھ اور حوادث و آفات اللہ کی جانب سے سزا ہے اور ہر پریشانی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ درست نہیں، بلکہ یہ پریشانی اکثر و بیشتر انسان کو مانجھنے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں اور آزمائشیں مجھے اور انبیاء کو پہنچی ہیں، پھر نیک و صالح لوگوں کو، پھر ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ مصیبتیں پہنچتی ہیں۔
اگر انسان کے ایمان میں سختی و پائیداری مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس میں سختی و مضبوطی نہیں ہوتی، تو اس کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ ہلکی کرتے ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کی، پھر صالحین کی، نیک لوگوں کی، پھر جو ان کے مثل اور ان سے مشابہت رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ انسانوں کی آزمائش ان کے ایمان کے بقدر کی جاتی ہے، اگر اس کے دین میں سختی و رسوخ ہوتا ہے تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین ایمان میں خفت ہوتی ہے تو اس کی آزمائش میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اس کی آزمائش ہلکی کر دی جاتی ہے، اور بندوں کی آزمائش کی جاتی رہتی اور اسے طرح طرح کے مصائب و مشکلات میں مبتلا کیا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خطا اور معصیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے بندو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ جب کسی قوم کو چاہتا اور پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، بندہ جب اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی و خوش ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر اس پر ناراض ہوتا اور خفگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض و خفا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماد بیماری، پریشانی، آزمائش، حزن و ملال اور رنج و الم سزا و عقاب نہیں، بلکہ سزا و عقاب اس آزمائش پر صبر نہ کرنے میں ہے۔ یہاں تک کہ اگر مصائب اور آزمائش میں اس طرح گھرا ہو کہ یقین سے کہا جا سکتا ہو کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے اور اسے بطور عقاب سزا اس میں مبتلا کیا گیا ہے، تو بھی عذاب الہی سے تعبیر کرنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلدی سزا دے دیتا ہے، اور اگر اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کرنا نہیں چاہتا تو اس کے گناہوں کے باوجود اس سے دستے کش رہتا ہے، اس کی گرفت نہیں کرتا، پھر قیامت کے دن اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے، یہ صرف ایمان والوں کی بات ہے، اگر اسے خوشی و کشائش حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو بھی یہ اس کے لیے خیر و بہتر ہے۔ حزن و ملال، رنج و تکلیف ایک چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، ہماری انرجی کو ضائع کرتا اور ہمارے اندر تحریک پیدا کرتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیلنجوں کا مقابلہ کریں، مایوسی و قنوطیت کا شکار نہ ہوں، وسواس اور منفی خیالات کو در آنے کا موقع نہ دیں، بلکہ حوصلے کے ساتھ ان حالات کا اور ناگفتہ بھی صورتحال کا مقابلہ کریں اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا نہ ہو، ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور رہتا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ہم امتحان لیں گے تاکہ تم میں جد و جہد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالت کی بھی جانچ کریں گے۔ جس بندے کے اندر مومنانہ روح کار فرما ہوتی ہے وہ اپنے خالق سے مربوط ہوتا اور اپنے پروردگار سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، وہ خود کو حالات سے ہم آہنگ کرتا اور حالات سے متاثر ہو کر مضطرب نہیں ہوتا، خواہ یہ حالات کتنے ہی کٹھن اور اندوہاک کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے پہنچا ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اسی یقین و ایمان کے ساتھ ابتلاء و آزمائش انسان کے لیے شفا اور عافیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان حالات میں صبر سے کام لیں، اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ ہی سے اسے دور کرنے کی درخواست کریں اور اس سے نجات کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات، نصیحت اور حکمتوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔